یزید کی جو خلافت ہے، جو کہ خلافت اٹسیلف بائی ملوکیت ہے، اس کے تقریباً 2.5 سال ہیں، تقریباً کم و بیش. اور یزید کی لیگیسی کیا ہے؟ کیا لیگیسی اس کی؟ یزید کی لیگیسی نہایت ہی ورسٹ قسم کی لیگیسی ہے جو اس نے چھوڑی. اور وہ کیا لیگیسی ہے کہ جب اس نے پہلے سال یہ سنبھالی ہے کرسی، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو جاتا ہے. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے. اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حکم نہیں تھا یزید کا، وٹ ایور. یہ ابن زیاد نے یہ حرکت کی اور شمر الجوشن نے یہ حرکت کی، اور یہ سارا کچھ حضرت حسین کی 3 ڈیمانڈس تھی. حضرت حسین کو جب پتہ چل گیا کہ یہ مجھے شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ کوفیوں کے لیٹرز ان کے پاس تھے، اور کوفیوں کو پتہ تھا کہ اگر یہ لیٹرز انہوں نے کھول دیے تو یزید تک یہ بات پہنچ گئی، تو یہ مجھے نہیں پہنچنے دیں گے یزید تک. تو 3 ڈیمانڈز انہوں نے رکھی زید بن یہ ابن زیاد کے سامنے. اور وہ 3 ڈیمانڈز کیا تھیں؟ کہ مجھے واپس جانے دو، یعنی کہ مدینہ منورہ واپس جانے دو. دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے یزید سے ملنے دو. اور تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے انٹرنیشنل جو ہمارے مسلمانوں کے انٹرنیشنل بارڈرز ہیں وہاں پہ بھیج دو، میں وہاں جا کے اپنی جہاد میں شرکت کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی ختم کر لوں گا. اب بڑی ویلڈ ڈیمانڈس تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے زیادہ ویلڈ ڈیمانڈس کیا ہو سکتی ہیں؟ تو عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا جو تھا، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے. اور وہ پولیٹیکلی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ وہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ didn't want to do this، لیکن بس انسان کبھی لالچ میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ اس چیز پہ کرمنل ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو روکا نہیں. ابن زیاد تو تھا ہی خبیث، شمر الجوشن بھی خبیث. اچھا، لوگ کہتے ہیں یزید کا ڈائریکٹ حکم نہیں تھا. اچھا، ڈائریکٹ حکم نہیں تھا، تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو کیا یزید نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کوشچن نمبر 1 کہ کیا ابن زیاد کو قتل کیا گیا حضرت حسین کے بدلے میں؟ کیا شمر کو قتل کیا گیا حضرت حسین کے بدلے میں؟ کیا اس وقت فوج جو کھڑی تھی اس میں اس کا قصاص لیا گیا؟ نہیں لیا گیا. اس کا مطلب ہے یزید کی اپنی نیت صاف نہیں تھی. اور جس کو صحابی کہتے ہیں نا، وہ تو بالکل ہی گمراہ ہے، وہ صحابی تھا ہی نہیں کہیں سے بھی. اور ٹھیک ہے، یہ اس پہ مطلب کہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، لیکن شدید فاسق و فاجر تھا. فاسق و فاجر کون ہوتا ہے؟ جو بڑے گناہ کمٹ کرنے والا ہوتا ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل گناہ کبیرہ ہے قتل، اور یہ تو ان کبائر گناہ کا بھی سردار ہے. پہلی چیز تو یزید واز انوالوڈ کہ اس نے اگر وہ سنسیئر ہوتا تو وہ ان لوگوں کی ضرور کیا کرتا، ان سے قصاص لیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جتنے حضور کے خاندان کے کتنے چشم و چراغ اس میں شہید کر دیے گئے. دوسرا سال آ جائیں، واقعہ ہرا ہوتا ہے. یہ یزید کی لیگیسی بتا رہا ہوں میں آپ کو. مدینہ منورہ میں جب حضرت حسین کو شہید کیا جاتا ہے، لوگ مدینہ منورہ میں اپنی بیعت توڑ دیتے ہیں یزید سے. تو یزید جو ہے وہ پھر لشکر کشی کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی حجاج بن یوسف کو استعمال کیا جاتا ہے. اور لشکر کشی اتنی گندی کی گئی کہ پہلے جا کے کہا گیا کہ آپ ان کو میری بیعت پہ آمادہ کریں. اگر یہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر دین یو ہیو اے لائسنس ٹو کل. مباح کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا لائسنس ٹو کل، ایک ہوتا ہے سم تھنگ مور ایکسٹریم. اس سال
مدینہ منورہ پہ حملہ کیا گیا 62ویں ہجری کا، ہم کو واقعہ بتا رہا ہوں، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے گھوڑوں کے پیشاب سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھینٹے پڑے۔ یہ بھی ادبی مسجد نبوی کی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہو سکی، نہ اذان ہو سکی۔ اس کے بعد صحابہ کو قتل کیا گیا۔ آج بھی آپ جنرل بکی جائیں، ایک اسپیسیفک مارکیشن ہے، اس میں واقع ہرا کے شہداء موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انفارچونیٹلی ریپس بھی کیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1000 خواتین کو ریپ کیا گیا، اور وہ بھی پارسا خواتین، اور کچھ ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جن کے والد کا نام ہی نہیں پتا تھا۔ یہ مدینہ کا حال کیا اس نے، مدینہ منورہ کا۔ دوسرے سال کی بات نہ ہوتا رہا، تیسرے سال پہ آ جائیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی جو خلافت قائم تھی مکہ مکرمہ میں، اس کے اوپر حملہ یہی منجنیق سے، جو کہ ان کو سراؤنڈ کیا گیا۔ اسی طرح جیسے یہ بعد میں نے عبداللہ بن زبیر کا واقعہ آپ کو سنایا، اسی طرح یہ اٹیمپٹ 63 ہجری میں بھی ہوئی، اور سراؤنڈ کر کے خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے گئے، جس کی وجہ سے غلاف کعبہ کو آگ لگی۔ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو مکہ جو کعبۃ اللہ بنایا تھا، اس کو ریورس بعد میں یہ حجاج بن یوسف نے اس کو ریورس بھی کر دیا تھا۔ وہ سیمی سرکل تبھی آج باہر ہے۔ تو حتیٰ کہ حجر اسود کے ٹکڑے ہو گئے، آج بھی حجر اسود کو جوڑ کے لگایا گیا۔ حجر اسود ایک پلین پتھر تھا جو کہ جنت کا پتھر تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور اللہ کہیں روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا اس دنیا میں ہاتھ ہے، جس نے حجر اسود کو چوما اس نے اللہ کے ہاتھ کو چوما، تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اب آپ یہ بتائیں، اور وہ فوج صرف اسی واپس ہوئی کیونکہ یزید مر گیا اس فوج میں، اور نیچرل موت اس کو آئی اور مر گیا، تو وہ فوج واپس چلی گئی۔ اس لیے جو مکہ کی پہلی جو گھراؤ تھا یہ سکسیسفل نہیں ہو سکا۔ پھر یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پھر یہ انفارچونیٹلی دوبارہ واقعہ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس لیگیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے سال میں جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سرداروں کا قتل ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت حسین کا قتل ہوتا ہے، اور پھر دوسرے سال میں مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوتی ہے اور شدید قسم کی ہوتی ہے، اور تیسرے سال میں مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیت اللہ جو ہے وہ حرم ہے، اور حرم میں چونٹی کو مارنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ خدا نہ خواستہ اس طرح ڈائریکٹ حملہ کر دیں اگر کسی چیز پہ، تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں گے آپ کا فیٹ کیا ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، آئی ول ناٹ کمنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے 5 آراء ہیں۔ ایک آراء تو بڑی صاف ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کافر تھا، یہ مطلب کہ یہ ول بی جہنمی۔ ایک آراء یہ ہے کہ یہ مسلمان تھا لیکن فاسق و فاجر تھا، اور ایک آراء یہ بھی ہے کہ اس پہ لعنت کرنا واجب ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس پہ لعنت آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لعنت یا تو اگر اس کے وہ حقدار ہوگا تو وہ لوٹ کے گی یا واپس جائے گی۔ تو ایک پھر وہ والے لوگ بھی ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ڈیفینڈ کون کرتا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو وہ حضور کی حدیث کو لیتے ہیں کہ جو پہلا قسطنطنیہ کا لشکر اس پہ حملہ آور ہوگا، اس میں جو بھی شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ پہلے قسطنطنیہ کے لشکر میں شامل ہی نہیں تھا، اس میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے،
اور وہ 45 ہجری میں وہ لشکر گیا تھا. یہ دوسرے لشکر میں شامل تھا جو کہ 49 ہجری میں گیا تھا. اس لیے وہ حدیث اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. تو جو ڈیفینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں میں اپنا پوائنٹ بتا دوں کہ میرے ہاں یہ فاسق و فاجر ہے اور نہایت ہی بڑے اس نے گناہ کیے ہیں اور یہ شدید ظالم اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اگین مسلمان ہے لعنت. آپ جو مرضی کہیں اس کو یو کین سے لعنت اس کا صرف یہ ہے کہ مسلمان پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. لیکن یہ کہ آپ یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی لیگیسی رکھ دی ہے. اب آپ خود اس چیز کا کنکلوژن نکالیں. کوئی سین آدمی اللہ سے ڈرنا والا جو سین آدمی ہوتا ہے جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا جو وہ کیا نواز رسول کو شہید کر سکتا ہے؟ کیا وہ مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کر سکتا ہے؟ کیا وہ مکہ مکرمہ کے اوپر حرم کے اندر گولے برسا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے مسئلہ ہے اور یہ آپ ہی کی کنکلوژن ہے. اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ بھی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلیز میں نے بار بار اس چیز پہ زور دیا ہے, بیچ میں مت لیں. سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور اگر حضرت امیر معاویہ کی نیت پہ آپ شک کریں گے تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ معاذ اللہ شک کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے تزکیہ کیا صحابہ کا اس کے اوپر معاذ اللہ آپ شک کر رہے ہیں. اور جو صحابہ کی نیت پہ شک کرتا ہے وہ پھر اپنے ایمان پہ شک کرے. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ کی نیت بالکل پاک صاف تھی. انہوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے. کاتب وحی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسوی وہ تھے, وہ صالح تھے, حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے. تو اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, کہ اس لیول تک بات چلی جائے. اور ان کا جو ڈفرینس آف اوپینین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا وہ قصاص عثمان پہ رہا ہے. ان کو خلیفہ بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے تو وہ حق پہ تھے. میں نے وہ بتایا تھا کوئی بھی اجتہاد کرے گا, اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو گیا تو 2 نیکیاں, اگر اجتہاد کرے گا اجتہاد غلط ہو گیا تو 1 نیکی پھر بھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شان ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کمال شان ہے کہ وہ ان کا اجتہاد بھی ٹھیک تھا, خلیفہ راشد بھی تھے, رائٹلی گائیڈڈ کیلف بھی تھے. تو یہ ڈفرینسز تھے انفارچونیٹلی. لیکن میں اور آپ اپنی زبان بند رکھیں گے, ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس قد کے لوگوں کو جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں اور ان کے ڈفرینسز کو ڈسکس کر سکیں. اصل میں جب آج کے زمانے میں آپ نے شاید یہ کسی سنے ہوں کہ جب لڑائی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں تو معاذ اللہ صحابہ بھی لڑ پڑے تھے آپس میں. مثال بھی کیا کدھر ملاتے ہیں اپنے آپ کو کس سے ملا رہے ہو بھائی؟ اوقات ہے آپ کی, آپ ان کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو. تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آخری درجے کے صحابی ہیں نا تو حضرت ویسے کرنی رحیم اللہ جو ہے سب سے اونچے درجے کے تابعی ہیں, تو وہ ان کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت. اس لیے اس چیز پہ اپنی زبان بند رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.